شکل و شباہت کے اعتبار سے حضرت مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ اس کے بعد شام، یمن اور حجاز مقدس کے ابدال اور اولیاء اللہ حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کعبہ کے پاس سے خزانے نکال کر افواج اسلامیہ پر تقسیم کیے جائیں گے۔ لشکر جرار تیار ہو جائے گا۔ خروج مہدی کا سن کر خراسان سے ایک شخص اپنی فوج کو لے کر حضرت مہدی کے مدد کے لیے مکہ مکرمہ آ جائے گا۔ اس شخص کا نام منصور ہوگا۔ یہ شخص اپنی فوج کی کمان سنبھال کر جب مکہ کی طرف چل پڑے گا تو راستے میں عیسائیوں سے جنگ ہو جائے گی۔ یہ شخص عیسائیوں کا صفایا کرتا ہوا آگے آئے گا۔ اہل بیت اور سادات کا دشمن شخص سفیانی ایک بڑا لشکر تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے پر بھیج دے گا، مگر یہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین میں دھس جائے گا۔ زمین میں دھس جائے گا، صرف 2 آدمی بچیں گے اس لشکر میں سے۔ ایک تو سفیانی کو جا کر اطلاع کر دے گا اور دوسرا حضرت مہدی کو اطلاع دے گا۔ حضرت مہدی کے ساتھ عرب و عجم کے لوگوں کے اجتماع کا سن کر عیسائی بھی شام اور روم سے لشکر جرار تیار کر کے حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے شام میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ رومی افواج میں اس وقت 80 جھنڈے ہوں گے، 80 جھنڈے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لشکر کی مجموعی تعداد، 12,000 کا لشکر ہوگا، تو مجموعی تعداد 9,60,000 ہوگی۔ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ہوگی۔ حضرت مہدی براستہ مدینہ منورہ اپنے لشکروں کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے اور وہاں سرزمین شام پر عیسائیوں سے سخت جنگ شروع ہو جائے گی۔ لشکر اسلام 3 حصوں پر منقسم ہو جائے گا۔ ایک حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا حصہ شہید ہو جائے گا اور تیسرا حصہ مسلسل لڑتا ہوا 4 دن کی لڑائی کے بعد عیسائیوں پر غالب آ جائے گا۔ عیسائیوں کا قتل عام ہو جائے گا اور حضرت مہدی ان کا خوب تعاقب کریں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت مہدی اپنے لوگوں پر مال غنیمت تقسیم کریں گے، مگر کوئی آدمی مال غنیمت پر خوش نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی آدمی شہید نہ ہوا ہو۔ پورے خاندان میں سے ایک آدمی بچا ہوگا تو وہ مال غنیمت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حضرت مہدی داخلی نظم و نسق سنبھال کر قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ بحیرہ روم کے پاس بنو اسحاق کے 70,000 آدمی مسلمان ہو کر حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور پھر کشتیوں میں سوار ہو کر شہر استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، کو آزاد کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ شہر کی مضبوط فصیل کے سامنے مسلمان نعرہ تکبیر بلند کر دیں گے، جس کی وجہ سے فصیل ٹوٹ جائے گی اور مسلمان قسطنطنیہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی کی خلافت کے اس وقت 7 سال پورے ہو چکے ہوں گے کہ اتنے میں افواہ پھیل جائے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ حضرت مہدی جلدی جلدی واپس شام کی طرف آ جائیں گے اور
9 آدمیوں کو اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کر دیں گے. تو یہ لوگ بہترین لوگ ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ کس قبیلے کے لوگ ہوں گے اور ان کے باپوں کے نام کیا کیا ہیں اور گھوڑوں کے رنگ کیا ہیں. یہ لوگ تحقیق کر لیں گے لیکن معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو افواہ تھی اور دجال کے متعلق یہ خبر غلط تھی. مطلب یہ جو افواہ پھیلی تھی کہ دجال نکل آیا ہے تو دجال کا خروج نہیں ہوا، یہ خبر غلط تھی. یہ وہ آ کر بتائیں گے. لیکن پھر کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ اچانک دجال کا خروج ہو جائے گا. دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا اور ایران کے شہر اصفہان میں آ کر نمودار ہو جائے گا. اصفہان کے 70,000 یہودی اس سے آ کر مل جائیں گے. پہلے روز نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر دے گا.